شہر کے ایک پوش علاقے میں ایک بہت امیر آدمی رہتا تھا۔ عید الاضحی کے موقع پر اس نے بازار سے سب سے مہنگا اور خوبصورت جانور خریدا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ اپنی دولت کا روب ڈالنے کے لیے سب سے بڑی قربانی کرے گا۔ اس نے اعلان کر رکھا تھا کہ وہ شہر کا سب سے زیادہ گوشت تقسیم کرنے والا شخص بنے گا۔ نحیف اور اداس شخص آیا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور آنکھوں میں عجیب سی بھوک تھی۔ اس نے دروازے پر دستک دی اور کہا، میں 3 دن سے بھوکا ہوں، میری بچی عید پر کچھ کھانے کی منتظر ہے، کیا مجھے کچھ مل سکتا ہے؟ امیر آدمی اس وقت اپنے جانور کی آرائش میں مصروف تھا۔ اس نے حقارت سے اس غریب کو دیکھا اور جھڑکی دیتے ہوئے کہا، یہاں مانگنے کیوں آئے ہو؟ ابھی تو عید بھی نہیں آئی۔ عید کے دن آنا، تب تمہیں گوشت ملے گا۔ اس نے دروازہ بند کر دیا اور اپنی دولت کی نمائش میں دوبارہ مگن ہو گیا۔ اس نے جانور کو قربان کیا، لیکن جیسے ہی گوشت تقسیم کرنے کا وقت آیا، اسے یاد آیا کہ اس کا گودام جہاں وہ گوشت رکھنے والا تھا، وہاں کچھ تکنیکی خرابی کی وجہ سے سارا گوشت خراب ہو گیا تھا۔ اس کی ساری محنت، سارا دکھاوا ضائع ہو۔ وہ پریشان حال گھر سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ وہی غریب شخص ایک چھوٹے سے مکان کے باہر بیٹھا ہے، جہاں اس کے آس پاس کے تمام پڑوسی اسے کھانا کھلا رہے ہیں، اس کے بچوں کو تحفے دے رہے ہیں اور وہ سب خوش ہیں۔ امیر آدمی نے اس غریب کے پاس جا کر پوچھا، تم تو بھوکے تھے، تمہیں یہ سب کہاں سے ملا؟ وہ غریب مسکرایا اور بولا، جب آپ نے مجھے دھتکارا تھا تبھی میرا رب دیکھ رہا تھا۔ جس اللہ کی رضا کے لیے آپ دکھاوے کی قربانی کر رہے تھے، اسی اللہ نے آپ کے دل کی تنگی دیکھ لی اور مجھے ان لوگوں کے پاس بھیج دیا جن کے پاس دولت کم ہے لیکن ان کا دل بہت بڑا ہے۔ امیر آدمی کے ہاتھ سے گوشت کی خالی تھال چھوٹ گئی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اللہ کے نزدیک قربانی کا گوشت یا خون نہیں پہنچتا، بلکہ اس کے بندوں کے لیے دل میں موجود تقوی اور رحمت پہنچتی ہے۔ وہ جس گوشت پر فخر کر رہا تھا، وہ اللہ کی رضا نہ پا سکا، کیونکہ اس نے بندے کو ٹھکرا کر اپنے رب کے دروازے کو خود ہی بند کر لیا تھا۔ آج کا سبق: عید قرباں کا مقصد جانور کی قیمت نہیں، بلکہ اپنی انا اور تکبر کی قربانی دینا ہے۔ اگر ہم اپنے قریب بیٹھے بھوکے کو دیکھ کر بھی اپنی دولت پر ناز کرتے رہیں، تو ہماری قربانی صرف ایک رسم بن کر رہ جاتی ہے۔